ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لے کے فرشتے نازل ہوئے، اور کروڑوں فرشتے ایک ایک لفظ کو لے کے اور برکتیں رحمتیں لے کے نازل ہوئے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں، اور الف لام میم اگر ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ لوگ جو اس وقت دیکھیں اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت نکال کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں اتنی ہمت کدھر ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں. اللہ کا کرم ہے. اللہ ہمیں کسی کی دعا لگی ہے، ہمیں کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ گئی، کوئی دعا قبول ہو گئی کہ اس وقت دیکھیں یہ وقت جو ہے نا قیامت کے دن ہمیں یہ گواہی دے گا کہ یا رب العالمین یہ اکٹھے ہو کے اس وقت آپ اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں کوشش ہی ہم کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوا تھا، کتنے قرآن ختم کیے تھے، کتنی حفظ کر لیے تھے، کتنی کیا چیزیں کی تھی، کتنا ہم نے بھاگم دوڑ کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری وسعت کے مطابق ہی ہم سے سوال و جواب کرنے. اگر ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم بھول جاتے ہیں چیزیں، تو ہماری وسعت ہی اتنی ہے نا، ہم کوشش کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول اور منظور کر لے، آمین ثم آمین. اب سوال میں یہاں پہ یہ بات آتی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَسَلُوا، تو سوال کرو اہل ذکری، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر جو اہل علم ہے تم ان سے پوچھ لو. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے تو ایک صحابی تھے، ان کو پتھر لگا سر پہ، تو ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، چوٹ لگ گئی، بہت گہری چوٹ لگ گئی. اب کیا ہوا کہ ان پہ غسل واجب ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ نماز کا وقت تھا، اب انہوں نے نماز پڑھنی تھی، کیونکہ تیمم جو ہے نا وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. تو اب کیا تھا کہ انہوں نے صحابہ کو پوچھا کہ میں اب نماز پڑھنی ہے تو میں اب کیا کروں، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں نے وضو نہیں کیا ہوا. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، وضو تو کرنا ہوگا، اب غسل بھی کرنا ہوگا نماز کے لیے. اب انہوں نے بیکاز دیکھیں ان کو کہ وہ نماز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے نا، تو انہوں نے غسل کر لیا، اور جب پانی ڈالا تو وہ زخم کے اندر پانی چلا گیا اور اس سے ان کی وفات ہو گئی. اب جب صحابہ واپس آئے اپنے سفر سے تو ان میں سے کوئی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہ جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں تم نہا لو، تمہیں غسل کرنا پڑے گا، تو انہوں نے اسے مار دیا، اللہ ان کو ہلاک کرے. جب ان کو علم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ جہالت جو ہے اس کی شفا سوال پوچھنے میں ہے. اب یہاں پہ یہ وہ سوال ہے جو ہم دین کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا، جیسے اب ہم کلاس میں ہیں فار ایگزامپل، آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ پوچھتے ہیں. منع کون سے سوال کا ہے کہ جو یوں ہی کسی کو، اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی کو نا نیچا دکھانے کے لیے ذرا میں سے یہ سوال پوچھ کے دیکھتی ہوں، آئیے بڑی درس دینے کے لیے میں پوچھ کے دیکھتی ہوں کہ اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں. ایسے سوال کرنا جس سے کسی کو نیچے دکھانا ہو، یہ بیکار سوال پوچھنا. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ اس آیا کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن میرے پہ نازل ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا میری اپنی ذات پہ سے کیا ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے سوالات ذرا دیکھیں کہ ہم کیسے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کبھی آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کوئی درس پہ جانے کا، یا کبھی ایسی جگہ پہ، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عالم دین آئے ہیں تو ہم جاتے ہیں ان کو سننے کے لیے، اور پھر سوال کیا کرتے ہیں، ریپیٹڈلی سوال ہوتا ہے کہ کیا نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، میں یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، میں ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کیا چھوڑ دینی ہے؟ اب وہ جواب جب دیتے ہیں نا کہ جی نماز نہیں ہو سکتی، تو پھر سیکنڈ پتہ کیا تو ہائے مجھے تو اتنا شوق ہے نیل پالش لگانے کا تو میں تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں.
होता है ना ऐसे। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हर एक से ये पूछेंगे, अच्छा कुरान में आप बताइए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या ये फरमाया है कि हिजाब के बारे में, कि औरत के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है। अब अगर वो कह दें कि औरत के पर्दा अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत नूर में भी है, सूरत अहज़ाब में भी है, तो फिर क्या कहेंगे, हाय ये तो बड़ा अच्छा आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे पर्दे की, तो ऐसी सवाल बार बार एक दफा सवाल बंदा जब करता है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि अच्छा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे जब पता चल जाएगा तो फिर मैंने इस पे अमल करना है। अब इसलिए अगर सवाल आप जस्ट के मुझे पता लगे अच्छा ये ऐसे बात है, देखना ये वाले जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से आसान बयान करने वाले हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ, इन्होंने कोई रुख्सत दे ही देनी है। अच्छा, फिर मजे की बात है, एक और सवाल हम करते हैं, हमें से अक्सर औरतों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा अपने हस्बैंड से, जब शादी होती है ना नई नई, तो उनसे कहते हैं अच्छा आप कसम उठा के बताएं आप मेरे अलावा तो किसी से प्यार नहीं करते थे। अब बेचारा कहे हाँ कहेगा तब भी मरेगा, ना कहेगा तब भी मरेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा ना कि इन तुबदा लकुम, अगर जाहिर कर दिए जाएंगे तुम्हें, तसुकुम, तो तुम्हें बुरे लगेंगे। तो मत ऐसे सवाल किया करे, बेकार सवाल करके अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं जन्नत में अगर हूर मिलेगी तो मुझे हूर लेंगे कि मेरे साथ रहेंगे, अब तो वो बेचारे फिर क्या कहेंगे हमें। तो सवाल का जब मैं ये आया पढ़ी थी तो मुझे अपने सवाल याद आ रहे थे। कर सकता क्योंकि मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, कल को लोग ये कहेंगे कि मैंने ऐसे कहा है, तो वो फिर जितने लोग भी ये काम करेंगे या कहेंगे तो उसका गुनाह मेरे सर पे आएगा। तो वो नहीं माने थे कि कुरान मखलूक है, और मखलूक जब बनाना था तो मकसद भी ये था। आपने देखा है अभी भी जो बहुत पुराने गांव हैं या इस तरह से हम देखते हैं मीडिया पे, कभी होता है कि बेटियों को शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जायदाद जो है वो दूसरे खानदान में चली जाएगी, तो वो बेटियों की शादी नौजुबिल्ला कहते हैं हमने कुरान से कर दी है, तो वो फिर बेटियों को घरों में रखते हैं ताकि हमारी जायदाद ना जाए। तो बड़े बड़े फितने होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की समझ अता करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों में ये चीजें ले आए, आमीन सुम्मा आमीन। या से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया, इसी से मुझे याद आया कि मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा था। उन्होंने कहा कि देखिए ये दाई दीन है और वो ये कह रही हैं, ये आलिमा है कोई, तो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, उसमें इस्लाम में गुनाह नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोजा रखते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिन मुझे पैदा किया है, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैं बल्कि सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा क्लिप बना दूं कि ये बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे सुन्नत पे अमल करना है ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन हमें रोजा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब रोजा खोल रहे हैं तो आप केक खा ले, और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो बुला ले, उसमें कोई गलत बात नहीं। हाँ, गलत तरीके से अगर आप पार्टी ऐसी करते हैं जिसमें आप अल्लाह को नाराज करने वाले कोई काम करते हैं, तो उसकी इजाजत नहीं है कि ऐसी एक, पता है क्या, असल में आप देखिएगा कि बहुत सी चीजों में आप जब उसको डीप सोचते हैं ना, कि मोमेंट को टाइम जाया करने की क्या कहना चाहिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है ऑनेस्टली कि वो वक्त को ऐसे जाया कर दे। क्योंकि कोई भी एक, मैं अब सोचती हूँ कई दफा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ने ऐसे ही चलो आज खाना खाने जाते हैं या कुछ ऐसे, तो मुझे ये लगता है कि इतने घंटे हमारे जाया होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डेफिनेटली पहले कपड़े चेंज करेंगे, कोई हाल हुलिया बेहतर करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, वहां पे फन करेंगे, जो भी गप्पे ही मार लेंगे बेशक, वहां से उठेंगे, फिर घर आएंगे, फिर थके होंगे, मुश्किल से इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो इतना वक्त, मतलब ये, और पता है क्या, ये तकवा के लेवल्स हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फौरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं। लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी इन चीजों से वैसे भी दूरी हो जाती है, इनमें कोई फन भी नहीं इतना लग रहा होता। बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज्यादा बाहर फिरने से।
And then I know Seema آپ سن رہی ہوگی تو I'm not talking about you تو لیکن anyway میں یہاں پہ ختم کر دیتی ہوں اس سے پہلے کہ سیما بعد میں مجھے فون کر کے ڈانٹنا شروع کر دے. اچھا جی، ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں قسم میں کھاتے ہیں اللہ کی جہدہ ایمانہم، پکی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ ہرگز اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، کہ اللہ کے ذمے ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا وہ سچ وعدہ ہے. اور کیوں مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جس نے کوئی غلط کام کیے ہوں گے اس کو اگر یہ کہو کہ تمہیں دنیا میں، اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ جی بچے اتنے خراب کام کیے یا اتنا جھوٹ بولتا تھا یا یہ کیا فلاں پہ یہ چیز کی، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو یہ چیز کا احساس ہو جائے نا، کرنے والے کو بھی اور جس پہ کیا ہے، کرنے والے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پہ تو میں اپنی پوزیشن کی وجہ سے، میں بھی اللہ نے جو نوازا ہوا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا. میں ترب زبان ہوں، تیز ہوں، اور میں بات کو ادھر سے ادھر گھما کے لے جاؤں گا تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی، بچ جاؤں گا. وہاں پہ جا کے مجھے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا. تو انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور جس پہ ظلم ہوتا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھ لے، یہ پھر صبر کا مقام آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آج میرے اوپر ظلم یہ بات کا ہوا ہے جو کہ میں نے نہیں کی ہے، میرے اوپر فار ایگزامپل ایسی بات آ گئی ہے، اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے اپنے آپ کو کلیئر کرے، لیکن فار ایگزامپل سامنے والا اتنا ایسے والا کہ آپ بے بس ہو رہے ہو، تو پھر کیا ہے کہ اللہ پہ توکل، کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دن میں قیامت کا دن آنا ہے، جواب تو دینا پڑے گا. تو پھر کوئی بات نہیں، میرے اگر کوئی گناہ ہوں گے یا میری کچھ کمیاں ہوں گی تو مجھے اس کی نیکیاں مل جائیں گی، تو انشاءاللہ شاید اسی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں. تو دونوں طرح سے انسان پھر خیر میں رہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَجَنَّتُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہر وعدہ ہی سچ ہے. کہاں پہ جا کے بندہ ایسا سوچے گا؟ لیکن اس سے پہلے اللہ پر یقین ہونا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ وہ کہتے ہیں نا تو پورے کا پورا ٹرسٹ کہ جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. تو پھر اس کے بعد کا یہ مقام آتا ہے. شروع میں تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اللہ کی محبت مانگو، اللہ کی محبت مل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت ملے گی. تو دونوں چیزوں پہ، جو قرآن ہے اس پہ اور جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر جب آپ عمل کرو گے، کیونکہ وہ دونوں کی محبتیں آپ کے پاس ہے نا، تو پھر انسان اتنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی فکر نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا لوگ کہیں گے یا کیسے کہیں گے، کیونکہ اس کی نظر کچھ اور طرح سے کھل جاتی ہے. وہ لوگوں کو اس مقام پہ نہیں دیکھتا کہ ان کے کہنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر ہونے والا ہے. وہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے. ہمارا جسم، ہم پوری گاڑی ایک چلتے پھرتے کار کی طرح نا، میری سوچ، میری فیلنگز، میری ہر چیز نا میں اپنی مرضی سے، مجھے پتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میں اس کو کسی اور کو چلانے نہیں دوں گی، کسی اور کے لفظ مجھے بے چین نہیں کریں گے. یہ مشکل ہے، اس پہ وقت، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ سوچنا پڑتا ہے، رائٹ؟ جب آپ ایک دفعہ سوچ لیتی ہو نا اس طرح سے کہ میری زندگی، میں اپنے اللہ کے لیے اگر بک گئی ہوں تو میں کسی اور کی خاطر، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. میرا خاوند، میرے ماں باپ، ان میں سے کوئی رشتہ، میرے دوست، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مجھے بادر کر رہی ہے اس راستے پہ جانے پہ جہاں پہ میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں خوشی سے چل رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے، وہ اگر ناراض ہے، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے. تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا
تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا کہ دیکھا، وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا، ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہے، تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا۔ اور ہماری سوچ ہی، ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں، خوشی کے، غمی کے، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز، آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے ہیں تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے۔ انشاءاللہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، وہ یہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا۔ فار ایگزامپل، آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے ٹائم لیمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ وہ آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ باتیں کرنے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو، اب چلو لنچ بریک آ گیا، لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، رائٹ؟ اگر باس وہاں پہ نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹائم پہ کام نہیں کرے گا، جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے، ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں، پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ، بھی پھر سے کچھ صحیح کام کر لو۔ تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینا، کہ کیوں یہ ایسا کرے گا، قیامت کا دن آنے کی وجہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لَهُمُ الَّذِي، ان لوگوں کو وہ جو یختلفون، جو اختلاف کرتے۔ اختلاف کس چیز میں کرتے تھے؟ کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، بار بار میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا پورا قرآن میں، اب مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے۔ نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے، ہر حکم، پردے کا حکم اور شراب کا حکم، تو سود کا حکم، یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے ہوئے ہیں۔ 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ، اور مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا، رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے۔ بت کب وہاں سے نکلے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں، کہ اللہ کے گھر کی عبادت تو وہ کرتے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں۔ تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ جو کچھ ہے اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں، پھر ان کی جو نیکیاں تھی نا مشرکین مکہ کی، آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں، قرآن نہیں جانتے ہو، ادھر سے سن لی نیک بات، ادھر سے سن لی، اپنے آپ اندر بلٹ ان نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، تو مشرکین
مدینے مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ ان کے بھی جو بڑے بڑے، ان کے کیا بزرگ نہیں تھے؟ ان کے بھی جو ابو جہل تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے۔ جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو عمر بن لوئی، رائٹ، عمر بن لوئی، تو وہ کون تھا؟ ان کا نیک بندہ، ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا۔ اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، ہم میں تو کیونکہ پتا کوئی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے، اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو گئے۔ اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو لگ رہی ہے، یہ تو پریکٹسنگ مسلمان لگتی ہے، تو پھر بھی یہ ایسا کام کر رہی ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو جب بات کرتی ہوں، they are involved in the مسجد کی کمیٹی میں ہے، لیکن جب وہ نیو ایئر کی پارٹی کریں گے تو اللہ اکبر کہ امریکن کیا پارٹی کریں گے، اور وہ ساری چیزیں میں نام نہیں بولنا چاہتی ہوں، وہ سب پینا پلانا ہوتا ہے جو ان کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی انوالو ہے۔ یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہوں، ہائی اتنا بڑا نام ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی بڑی، مسجد میں بھی انوالو ہیں، دیکھو کتنے نیک ہیں، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے آج کل۔ بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جا کے وہ لاس ویگس میں بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اب کیا دنیا نہیں ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی؟ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو قرآن ہمیں راستے میں، جیسے ہوتا ہے نا، ماں نے کیا روکنا ہے، آنیسٹلی ماں تو بعد میں ڈر کے بیچاری چپی ہو جاتی ہے کہ بچے ماں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں جگہ جگہ روکتا ہے، بتاتا ہے رکو، دیکھو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، کیونکہ آخرت میں حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو اختلاف ان کے دنیا میں تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی بھی، یہ تو اختلاف اسلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے، بچی کی فار ایگزامپل نئی شادی ہوئی ہے، سسرال میں گئی ہے، اب تو سسرال والے ویسے بہت اچھے ہو گئے، لیکن فار ایگزامپل ہر جگہ پہ تو فرق ہوتا ہے نا، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سک رہی، نہیں کہتی بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایون ہسبینڈ تنگ کرنے والے کئی دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بیویاں بھی ہوتی ہیں ویسے، ادھر وے، تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر دوسری پارٹی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ صبر، دیکھیں ایک دن آئے گا، اور آگے آپ دیکھیں گے اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا آخرت میں دکھائیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں، دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بس صبر، اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اور فیہ، اس میں اچھا جی، میرے نوٹس کے اتنے لمبے پیپر ہیں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا ہے، یہ تو اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن سب فیصلے کر دیں گے کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، قیامت کے دن سب کچھ بینہ نظر آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو پھر کیا کوئی پہچانے گا؟ تو میں کہتی ہوں ہاں پہچانے گا، بالکل پہچانے گا، کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی اتنی افراتفری ہوگی اور اتنی دہشت ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہ فرق طرح کی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس دن مطلب پہچاننے کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی نیکی لینے آ رہا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو خود ابھی امتحان میں پھنسا ہوں، میں پاس تو ابھی مجھے نہیں پتا میں نے پاس ہونا ہے کہ نہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے جن کے نیک عمل ہوں گے۔ اب دیکھیے شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ قبر سے لے کے اب جان نکلنے سے لے کے فار ایگزامپل ہم اس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سے لے کے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جان لینے جو فرشتے آتے ہیں، اگر نیک روح ہے تو پیارے کپڑوں میں اور تسلیاں دیتے ہوئے فرشتے، اگر بری ہے تو پھر وہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو اس جسم سے، تم خبیث روح ہو اور تم نے یہ کچھ کیا، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔